الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکی، عزت و جلالت اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لیا، جس نے ہمیں اسلام جیسی بہترین نعمت سے مالا مال کیا، جس نے اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کیا، اور ان نعمتوں میں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات جیسی مبارک شخصیات پر، اور محدثین، فقہاء، ائمہ اعظام اور سلف صالحین پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ،
ابھی پیوستہ جمعہ میں ہم جس موضوع سے گزرے ہیں وہ موضوع تھا عید میلاد النبی کی شروعات اور اس کی حقیقت۔ اس موضوع پر ہم نے بہت ساری باتیں سنی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سے متصل ایک اور بات کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے، جو کیا ہے، عید میلاد النبی کا جشن ہوتا ہے۔ جشن، یہ جلوس نکالنا، یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہے، اور ہم یہ جائزہ لیں گے کہ اہل حدیث کی نظر میں جشن میلاد کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ جو لوگ جشن نہیں مناتے، عید میلاد کا جلوس نہیں نکالتے، ان لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں، ان لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے آج مختصر وقت میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دشمن کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نافرمان کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جشن یہ اصل میں یہ ہندوانہ رسم و رواج میں سے ہے، یعنی اس کی جو حیتیں ہیں، اس کی جو حالتیں ہیں، یہ حالتیں بالکل ہندوانہ رسم و رواج سے ملتی جلتی ہیں۔ اور اس جشن میں، اس طرح کے جلوس میں بہت سارے بدعات و خرافاتی کام کیے جاتے ہیں جو کہ اسلام میں سخت منع ہیں، اور ان جلوس اور جشن سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اسلام لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ تمہیدی کلمات نہ کہتے ہوئے موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کی نظر میں جشن میلاد کیا اہمیت رکھتا ہے، اہل حدیث کی نظر میں جشن میلاد کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں گے تو صاف اور صریح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل حدیث یعنی صحیح کتاب و سنت کے ماننے والے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت تو وہ اہمیت ہمارے نزدیک ہے کہ ان کے بعد ہی ہر کسی کی اہمیت۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی اس طرح کے جلوس نہیں نکالے، کبھی اس طرح کے جشن نہیں منائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور انہی صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے والے ہم صحیح اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کوئی جشن ہے، نہ کوئی جلوس نکالا جائے گا۔ اب آئیے اس جشن میں کیا کیا قباحتیں پائی جاتی ہیں، اسلام کی کیا کیا مخالفتیں اس میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مخالفتیں، نافرمانیاں اس میں ہو رہی ہیں، جس سے بچتے ہوئے اہل الحدیث اس سے دور رہتے ہیں۔ ان مخالفتوں سے، ان نافرمانیوں سے بچتے ہوئے صحیح اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اس سے دور رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اسراف اور تبذیر ہے۔ اسراف اور تبذیر یعنی فضول خرچی۔ اسراف اور تبذیر میں فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں ان چیزوں میں فضول خرچی کرنا جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں فضول خرچی کرنا جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثلا گھر کا پردہ لگانا، یہ ہمارے ضروریات میں سے ہے، یہ ہماری عورتوں کی عزت و عفت کو بچاتا ہے، ان کو پردے میں رکھتا ہے۔ تو گھر کے سامنے پردہ لگانا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پردے کو بڑا مہنگا خرید کر، نقش و نگار والا، ریشمی کپڑے والا، یعنی ایسی قیمت پر خریدتا ہے جس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، تو پھر یہ اسراف ہے۔ ایسی چیز جو ہمیں ضرورت ہے، اس ضرورت میں اگر آدمی زیادہ پیسہ دے کر خریدتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ ایک معنی میں اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے تو آج ہمارے نوجوان بچے جو برانڈڈ چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں،
یعنی ایک ہی چیز، چپل ایک ہی ہے، گھڑی ایک ہی ہے، لباس ایک ہی ہے، لیکن اس سے کام چل سکتا ہے، زندگی آسانی سے حل ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں میں تعریف کے لیے، لوگوں میں واہواہی کے لیے کوئی برانڈڈ کی طرف جاتا ہے، برانڈ والی چیزوں کی طرف جاتا ہے، تو یہ اسراف میں آ سکتا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اور اسی اسراف سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ اکبر، اے میرے بندو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رب یعنی اللہ رب العالمین اسراف خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں یہ بات، یہ نقطہ میں بیان کروں کہ اگر کسی کو اللہ نے بے شمار دولت دیا ہے، اللہ نے کسی کو بے انتہا دولت دیا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمت کا اظہار اچھے انداز میں کرنا چاہتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کا دل پاک ہو، کسی کو نیچا گرانا مقصود نہیں، کسی کو حقیر دکھانا مقصود نہیں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس کا مطلب نہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی چیز مہنگی لے کر اپنی خواہش کے طور پر، اظہار نعمت کے طور پر پہنتا ہے، اور وہ چیز اس کے لیے زیادہ دن کام آ جائے، یعنی اور 2-3 چیز خریدنے کی بجائے ایک ہی چیز میں وہ کام چلانے کے لیے کوئی مہنگی چیز لے کر خریدتا ہے، تو اس میں اس کے لیے کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل صاف ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں فضول خرچی کرنا جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، تو ان چیزوں سے، اس طرح کے اسراف سے اللہ رب العالمین منع فرمایا۔ اور جو لوگ اسراف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ جس سے محبت نہ کرے وہ کتنے بد نصیب بندے ہیں۔ جس کا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق، مدبر انس و جان جو ہے اللہ رب العالمین ہے، اگر اسی کی محبت سے میں اور آپ محروم ہو جائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے ایسی چیز میں فضول خرچی کرنا جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی تو اسراف میں یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ ایسی چیز میں خرچہ کرنا جس کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہ ہی ہے، ضرورت ہمیں اس چیز کی قطعاً نہیں ہے، ایسے میں بھی اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر اسراف سے بھی بڑا گناہ ہے، اسراف سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تبذیر کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کوئی چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم اس میں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، تو یہ تبذیر ہے۔ مثال کے طور پر گلیوں کو سجانا، لائٹیں لگانا، چراغاں کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کے اوپر لائٹیں لگانا، اور گھروں کو سجانا، ریشمی کپڑوں کے ذریعے، پردوں کے ذریعے گھروں کو سجانا، گلیوں میں جھنڈے لگانا، یہ ساری چیزیں ہماری استعمال کی نہیں ہیں، ہماری ضرورت کی نہیں ہیں، پھر بھی اگر اس میں خرچہ کر رہے ہیں تو یہ تبذیر ہے، تبذیر ہے، اسراف سے بھی بڑا گناہ والا کام ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی منع کا حکم لگاتے ہوئے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 27 میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وان الشیطان لربہ کفورا، کہ لوگوں تبذیر، اسراف، فضول خرچی کرنے سے بچو۔ جو لوگ اسراف خرچ کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا کھلا نافرمان ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تبذیر سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ جس طرح شیطان کو اللہ کا نافرمان بتایا گیا، اسی طرح وہ لوگ اللہ کے بھی نافرمان ہو جائیں گے، شیطان کا بھائی بنا دیا گیا۔ تو کیا میں اور آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، اچھے اچھے نیک کام کریں، اور ایسے موقعوں پر ہم شیطان کے بھائی بن جائیں؟ اور کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ شیطان کا بھائی کہنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی، جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری یہ ساری عبادتیں ایک طرف، اگر ہم شیطان کے بھائی بننا پسند کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟
تو اس جلوس میں، اس جشن میں سب سے پہلی قباحتی والی چیز جو نظر آتی ہے وہ اسراف و تبذیر، یعنی فضول خرچی، پیسوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ ایسے چیزوں میں پیسہ لگایا جاتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گلیوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، گلیوں میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، چراغ لگائے جاتے ہیں، مسجدوں کے اوپر لائٹیں، گھروں کے اوپر لائٹیں، مکانوں پر، دکانوں پر لائٹیں، چوراہوں پر، چوراستوں پر لائٹیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں تبذیر میں ہیں، اور یاد رکھو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بتائے گئے۔ اب یہاں لوگ جو کہتے ہیں جو جشن نہیں مناتے وہ نبی کے دشمن ہیں، وہ نبی کے نافرمان ہیں۔ اب یہاں اللہ تو کہہ رہا ہے جو تبذیر کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کے بھائی نبی کے محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے؟ شیطان کے بھائی جس کو اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیسے بھر سکتے ہیں؟ لہٰذا میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اسلام بالکل سیدھا سادہ مذہب ہے، اس میں کسی طرح کا غلو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا پیارا پیغام دے رہی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ لوگ جشن میلاد میں اس طرح کے کام کرتے ہیں، گلی چوراہوں کو، گلی کوچوں کو سجا کر، لائٹیں لگا کر، چراغ لگا کر، اور بڑے بڑے جھنڈیاں لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ساری فضول خرچی، یہ سارا تبذیراتی معاملہ ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا ایسی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ کے گھر گئے، اور گھر تک پہنچا، گھر کے دروازے پر کھڑے رہے، پھر وہاں سے واپس پلٹ کر اپنے حجرے کی طرف آ گئے، اپنے گھر کی طرف آ گئے، یعنی گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے پر یہ ماجرا بیان کیا کہ والد محترم آئے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر کھڑے، اور دروازے سے ایسے ہی چلے گئے، ہمارے گھر میں آنا تک پسند نہیں کیے۔ اتنے میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جو ہماری چوکھٹ سے ہماری چوکھٹ سے آپ کو پیچھے کر دی؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ ہمارے گھر پر حاضر ہوئے، دروازے پر حاضر ہوئے، لیکن آپ وہاں سے واپس پلٹ گئے؟ کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، میں آپ کے گھر پر پہنچا اور دروازے پر دیکھا کہ ایک نقش و نگار کا پردہ لگا ہوا تھا، قیمتی ریشمی کپڑے کا پردہ لگا ہوا تھا، تو ایسے اسراف کی جگہ میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ اس لیے میں وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ یہ بات جب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو آپ کہنے لگی، والد محترم آپ جو حکم دیں میں اس پردے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو فلاں کی جگہ بھیج دو، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو صحیح بخاری کی حدیث بیان کر رہی ہے، آپ کا عمل یہ کہ نقش و نگار والے ریشمی پردہ جس گھر کو لگایا گیا اس گھر میں آپ داخل ہونا پسند نہیں کیے، اور یہاں تو اللہ اکبر ایسے ایسے فضول خرچے تبذیراتی کام ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں کیا حضور کی آمد ہو سکتی ہے؟ جو اپنی بیٹی کے گھر میں جانا پسند نہیں کیے، تو اس طرح کی اسراف تبذیر والی محفلوں مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو اس حدیث سے ایک بڑی بات، بڑا عقیدہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں جانا پسند نہیں کیے کیونکہ اسراف کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے جشن میں سب سے پہلا کام، قباحتی کام جو ہوتا ہے
وہ اسراف و تبذیر ہے۔ لہٰذا یہ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کی تعلیمات میں سے ہے، نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے۔ لہٰذا اہل الحدیث رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچتے ہیں، اسی لیے جشن نہیں مناتے۔ دوسری چیز جو کہ اس جشن میں منائی جاتی ہے، اس جشن میں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے میرے بھائیوں چراغاں کرنا، آتش بازی، یعنی آگ کا معاملہ، انگار سے کھیلنا۔ گھروں میں دیکھیں چراغاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح مسجدوں میں چراغ لگائے جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب جلوس نکالے جاتے ہیں، جب جشن منایا جاتا ہے، تو نوجوان طبقہ، نوجوان بچے انگار سے کھیلتے رہتے ہیں۔ انگار کا کھیل اس میں ہوتا ہے، یہ دراصل مجوسیوں کی عبادت ہے، آگ کی پوجا کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اور اس عبادت سے، آگ کی پوجا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیسے منع فرمایا؟ آپ نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی کتاب اللباس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4013، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے نوجوان بچے، ہمارے امت کے مسلمان لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، مجوسیوں والی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ذرا سوچیں اس حدیث کی روشنی میں آپ کا شمار کن کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کا آگ سے کھیلنا، یہ ساری عبادتیں مجوسیوں کی عبادتیں ہیں۔ آج دیکھیے ہندوانہ عیدوں میں بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہندوؤں کی عیدیں، ابھی دسہرہ ہوا، کس طرح یہ لوگ ناچ رہے تھے، گانا بجا رہے تھے اور آگ سے کھیل رہے تھے۔ اور اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی لوگ، ہمارے مسلمان بھائی، آگ سے کھیلتے ہیں، آگ سے کھیلتے ہیں۔ یہ دراصل آگ کی عبادت کرنے والوں کا عمل ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح جشن میں جب یہ چیز آ گئی تو اہل حدیث اسی لیے یہ جشن نہیں مناتے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ رب العالمین کی مخالفت ہے، اس میں کسی طرح کی نجات ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو شمار غیروں میں کیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس جشن میں جو تیسری چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے میوزک، موسیقی، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو دنیا میں ڈبو دے، دنیا کی خوشیوں میں، رنگینیوں میں ڈبو دے، اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے۔ جشن میں کس طرح کی میوزک ہوتی ہے؟ آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ جو جشن نکالتے ہیں، جشن میلاد جو نکالا جاتا ہے، نعوذ باللہ گانوں سے بھی خطرناک میوزک اس میں ہوتی ہے، گانوں سے بھی خطرناک میوزک اس میں ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اس طرح کے میوزک والی نعت لگاتے ہوئے، نظمیں لگاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جشن میں ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آمد مرحبا، رسول اللہ کی آمد مرحبا، اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ ایک برا عقیدہ ہے، بدزن عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مجلسوں میں نہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم کی دعا کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو میوزک ہو رہی ہے، شیطانی کام ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اوپر زناکاری کو، شراب نوشی کو، ریشمی کپڑوں کو اور میوزک کو حلال کر لیں گے، میوزک کو حلال کر لیں گے۔ تو یہاں لوگ دیکھیے نعت خوانی کے نام پر میوزک کو حلال کر لیے، نظم خوانی کے نام پر میوزک کو حلال کر لیے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔
اور ایسے لوگوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے قباحتیں بیان کی گئی ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب اللباس کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ اللہ کے فرشتے نہیں ہوتے جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو، اس قافلے میں اللہ کا فرشتہ اس قافلے کے ساتھ نہیں رہتا۔ کیا مطلب ہے کہ لوگ جب قافلے کے لیے نکلتے، قافلہ لے کر نکلتے، اور اس قافلے میں کتے وغیرہ رہتے یا پھر گھنٹیاں رہتی، تو ایسے قافلے پر اللہ کے فرشتے نہیں نازل ہوتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں اس طرح کے جشن میں، جو جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نام دے کر منایا جا رہا ہے، تو کیا اس جشن میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے؟ جہاں میوزک ہی میوزک ہے، یہاں حدیث میں تو گھنٹی سے منع کیا گیا ہے، یہاں تو گھنٹے بجائے جا رہے ہیں، اور یہ مندروں سے بھی گیا گزرا کام نظر آتا ہے۔ اس طرح کی میوزک، اس طرح کی موسیقی جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بجا کر یہ امت کے عیش و عشرت پانے والے نوجوان، امت کے روٹیاں سیکنے والے مفتی ملا اس طرح کی رنگینیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں میوزک سے منع کیا، میوزک کو حرام بتایا، میوزک کے استعمال کرنے والی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال پھینکنے کا حکم دیا، تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دف بجانا جائز ہے، اسلام میں دف بجایا جا سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ رہے تھے، مدینے کی انصار کی بچیاں دف بجاتے ہوئے آپ کا استقبال کی، تو دف بجانا جائز ہے۔ دف کے نام پر ایسے میوزک آج ہمارے امت کے لوگ ایجاد کر لیے، بڑے بڑے راک سٹار بھی فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر بھی ان کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں قوالیاں ہوتی ہیں، قوالیاں جو کہ شرکیہ کلمات میرے بھائیوں، اور یہ قوالیاں ان کے الفاظ سے زیادہ میوزک ہی بھری رہتی ہے۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کوئی بندہ گانا سنتا ہے تو اس کا تو گناہ ہے ہی، لیکن کوئی شرکیہ قوالی سنتا ہے تو اس گانا سننے والے سے بڑا گناہ اس کا ہے۔ کیوں؟ یہ گانا سن رہا ہے، اور یہ اللہ کے خلاف شرکیہ اقوال، شرکیہ باتیں، وہ بھی میوزک کے ساتھ سن رہا ہے، مزہ لے کر سن رہا ہے، تو اس سے بڑا گناہ اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے جشن میں یہ میوزک ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہ اپنے لیے حلال سمجھا، نہ صحابہ کے لیے حلال سمجھا، نہ امت میں آنے والے لوگوں کے لیے حلال سمجھا۔ تو جب یہ چیز جشن میں منائی جاتی ہے، ہم اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، سچی محبت کرنے والے، آپ کی فرمانبرداری کرنے والے، آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کا جشن نہیں مناتے، اس طرح کا جشن ہم نہیں مناتے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے جشن میں چوتھی چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے ہلڑ بازی، شور شرابہ۔ دیکھیے، سڑکوں کو بلاک کیا جاتا ہے، سڑکوں کو روک دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان بچے افسوس کا مقام ہیں، شراب کی حالت میں، شراب کے نشے میں، ڈھول تاشے میں ناچتے ہیں، اپنی زبان سے بے حیائی کلمات نکالتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو ہندوؤں کے بچے بھی نہیں کرتے، ہندوؤں کے بچے بھی نہیں کرتے۔ کیا اسلام اتنا گیا گزرا ہے جس کو تم پیش کر رہے ہو؟ میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، تمہیں جو جشن کا پاٹ پڑھا کر، میلاد نبی کا پاٹ پڑھا کر اس طرح کی برائیوں کی جو اتھارٹی دے رہے ہیں، وہ لوگ کل اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں، وہ لوگ اللہ کے پاس سوال کیے جانے والے ہیں۔ تو میں تمہیں آج یہ پیغام دیتا ہوں، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر آئیں گے تو انہی کے ساتھ، انہی کی صفوں میں تمہیں بھی کھڑا کیا جائے گا، تم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، کیا میرے نبی کے لیے تم نے میوزک کو حلال کیا، میرے نبی کے نام پر شراب پی،
میرے نبی کے نام پر ڈھول تاشے بجائے، میرے نبی کے نام پر عیاشی کی، میرے نبی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ ہجوم میں نکلے، میرے نبی کے نام پر مخلوط نظام قائم کیا، مرد عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا، ایسا جشن منایا جو صرف میرے نبی کے نام پر کیا گیا، نعوذ باللہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس طرح کے جشن منانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تھوڑا اندازہ لگائیں، تھوڑا اندازہ لگائیں۔ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی شان میں چھوٹی سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا تو اس کے نام پر اتنی بڑی گستاخیاں کیسے گوارا کرے گا، کیسے برداشت کرے گا اللہ تعالی؟ لہٰذا نوجوانوں، امت کے رہبر ہو تم، امت کے دھڑکتے دل ہو تم، اس طرح کے بدعات و خرافات میں اپنی جوانی برباد مت کرو، اپنے اسلام کو بدنام مت کرو۔ اپنے اسلام کی حفاظت تمہارے کندھوں پر ہے۔ جس قوم کے نوجوان باغیرت ہوتے ہیں، جس قوم کے نوجوان غیور ہوتے ہیں، وہ قوم کبھی مردہ نہیں مانی جاتی، وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اور جس قوم کا نوجوان شراب کا عادی ہو، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کے نام پر رنڈی بازی کرتا ہو، جس قوم کا نوجوان اپنے نبی کے جشن کے نام پر شراب نوشی کرتا ہو، تو وہ قوم کہاں ترقی کرے گی؟ اس قوم پر کفار مسلط ہوں گے، جابر و ظالم حکمران مسلط ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتلائی۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس روئے زمین پر بدکاری عام ہو جائے گی، علی الاعلان زنا ہوگا، علی الاعلان بے حیائی ہوگی، کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہوں گی، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم متکبر جابر بادشاہوں کی حکومت مسلط کرے گا۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے نبی کے نام پر اس طرح کے دروازے کھول رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے نام پر اس طرح کے جشن منا رہے ہیں۔ اور امت کے نوجوانوں کو میں آخر میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حقیقت میں 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیے اب اس آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ جشن میں جو 5ویں چیز دیکھی جاتی ہے وہ بھیک مانگنا ہے، لوگوں سے بھیک مانگنا ہے، لوگوں کے پاس پھر پھر کر بھیک مانگا جاتا ہے، رسول کے نام پر پیسے کمائے جاتے ہیں، رسول کے نام پر بھیک مانگی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں کے بچوں کو اللہ اکبر کیا کیا نام دے کر انہیں بھیک مانگنے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر چندہ بٹورا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھیک مانگا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، بھیک مانگا جاتا ہے، اور اس کو کار خیر سمجھتے ہیں، اجر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس طرح چندہ جمع کر کے جشن منایا جائے تو یہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ننھے مدنی منا نام بچوں کا جو دیتے ہیں، مدنی منا، کیوں؟ مدینے والے کی خدمت کرنے والا یہ منا، مدنی منا گھر کو آ رہا ہے، لہذا آپ جشن کا چندہ بچے کے ہاتھ میں سونپ کر بھیجیں۔ اس طرح مدنی منوں کو بھیجتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آتے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب ہمارے امت کے نوجوان بھی تھوڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ تحقیقی مادہ آ گیا ہے۔ وہ لوگ سامنے کھڑے ہو کر جب پوچھتے ہیں تو ان کے پاس سوال کا جواب نہیں رہتا، اس لیے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو بھیجتے ہیں تاکہ یہ سوالوں سے بھی بچیں، چندہ بھی آتا رہے، اور اس طرح کی عیش و عشرت والی زندگی بھی ہوتی رہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیجا لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس کیسے وہ ملاقات کے لیے آئے گا جانتے ہیں؟ حتی یلقی اللہ لیس فی وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ ملاقات کے لیے آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت باقی نہیں رہے گا۔ ایسی حالت میں وہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے گا۔ کون؟ جو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی خاصی زندگی دیا، اچھی جوانی دیا، طاقت دیا، پیر ہاتھ سلامت دیا، عقل سلیم سے نوازا، پھر بھی لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ بندہ اللہ سے جب ملاقات کے لیے آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو سوچئے کتنا خوفناک چہرہ لے کر وہ آئے گا۔ اب میں یہاں بیٹھے ہر والدین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں
کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے یہ مدنی منا جو چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے کے لیے تم بھیج رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کے پاس بغیر گوشت کے چہرے کے حاضر ہوں؟ تم یہ پسند کرو گے؟ یا تم اپنے بارے میں سوچو۔ اگر نہیں پسند کر سکتے، اللہ کا واسطہ ہے، نبی کے نام پر چندہ کرنا چھوڑو، نبی کے نام پر جشن منانا چھوڑو، نبی کے نام پر اس طرح کے بدعات و خرافات والے کاموں کو چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرنے کے لیے اکیلا کافی ہے، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کرے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ملتی ہیں۔ جشن اسی لیے ہم نہیں مناتے کیونکہ اس میں نبی کی مخالفت ہے، اللہ کی مخالفت ہے، کتاب و سنت کی مخالفت ہے، اسی لیے ہم جشن نہیں مناتے۔ اور جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، پھر بھی ڈنڈوڑا کیا پیٹ رہے ہیں، پھر بھی اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ہم عاشقان رسول، ہم عاشقان رسول، ہم نبی کے سچے عاشق، ہم نبی کے سچے محبت کرنے والے، اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن کام کس طرح کے ہو رہے ہیں؟ کام کس طرح کے ہو رہے ہیں؟ جنت کی امید تو شیطان کو بھی ہے، لیکن شیطان کے کام کیسے ہیں؟ امید سے کچھ ہونے والا نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، لہٰذا اس طرح کے بدعات و خرافاتی کاموں سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس جشن کو منانا چھوڑ دے، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی تصور نہیں۔ نہ صحابہ نے منایا، نہ ہی تابعین تبع تابعین نے منایا۔ اب امت کے مفسران پیدا ہو گئے، امت کے بہت سارے فقیہ پیدا ہو گئے جو قرآن کی آج تک ترجمے کو آج تک اس کے مطلب کو بیان کرتے تھے، اب ترجمے کو بدلنا شروع کر دیے ہیں، اب ترجموں کو بدلنا شروع کر دیے ہیں، قرآن کے الفاظ کو بدلنا شروع کر دیے ہیں۔ تو پھر ایسی قوم پر عذابات نہیں تو اور کیا آئیں گے؟ لوگ آج ٹی وی پر بیٹھ کر، بڑے بڑے نیوز چینلوں میں بیٹھ کر اس کے ثبوت کو پیش کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس میں بہت سارے مطالب بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت پر شکر ادا کرنے کو کہا، خوشی منانے کو کہا۔ رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت پر خوشی منانے کی دلیل مل رہی ہے۔ اس طرح کے باتیں بتلا کر نوجوانوں کو، نادانوں کو بہلا پھسلا کر اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بات، بس ایک بات، یہی سوال گزشتہ جمعہ بھی دہرایا گیا تھا، یہی سوال اب بھی دہرایا جا رہا ہے۔ آج تم بیٹھ کر ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا جو مطلب بیان کر رہے ہو، کیا یہ مطلب ہمارے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ نعوذ باللہ، اگر سمجھ میں آتا تو انہوں نے کیوں نہیں منایا جشن؟ سمجھ میں آنے کے باوجود ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، جشن نہیں منایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ گستاخ ہیں اور آپ عاشقان رسول ہیں۔ صحابہ سے بھی بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہو گیا۔ اگر انہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، اللہ کے لیے انہوں نے جو سمجھا ہے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے جس کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھا تھا۔ اب آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، جو بھائی کھڑے ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں کیا ہوا تھا؟ تھوڑا غور کریں۔ ہم آپ کی پیدائش کو، تاریخ کو بیان کر دیے، جو کہ بہت سارے اختلافاتی پہلو اس میں نظر آ رہے ہیں، لیکن بغیر اختلاف والی بات بھی یہاں موجود ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس میں کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے، پیدائش میں اختلاف ہے کہ فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں تاریخ کو، لیکن وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو کیا ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں، ہم 12 ربیع الاول کو کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ حالت نزا میں ہیں، تکلیف کی حالت میں ہیں، اور موت کی سختیاں آپ کے اوپر ہیں، امت کی فکر میں ہیں۔ آپ کا سر مبارک پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر ہے،
اور آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ہائے امتی، میری امت کے لوگ کیا ہوں گے؟ امت کے لوگوں کی فکر ہے، نمازوں کا حکم دے رہے ہیں، غلاموں کے حق ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، غلاموں کے حقوق کی تعلیم دے رہے ہیں، اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈبوتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اپنے پیشانی پر پوچھتے ہیں، اپنے چہرے کو پوچھتے ہیں، اور موت کی سختیوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر امہات المؤمنین کی حالت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، اور افسوس میں صحابہ کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا، ان کی ہجرت کا وقت آ گیا، تو صحابہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور ایسے وقت میں میرے بھائیوں 12 ربیع الاول ہی تھا، جس کو ہم آج رنگینیوں میں گزار رہے ہیں، جشن مناتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اس دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو تو ذرا اندازہ لگاؤ، اپنے ذہنوں میں رکھو، اس بات کو اپنے ذہنوں میں پیدا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، اور مدینے کی گلیوں میں بھی غمی چھائی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو یہاں افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے میرا سینہ وزن ہونے لگا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، اور اس کے بعد میں پردہ ہٹا کر میں صحابہ کو حکم دے رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو امہات المؤمنین بیوہ ہو گئیں، امہات المؤمنین بیوہ ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو کر چلے گئے، صحابہ کی خوشیاں ختم ہو گئیں، صحابہ کے چہرے اتر گئے، اور جذبہ ایمان میں، جذبہ محبت میں صحابہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، سارے صحابہ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ عمر جیسی جلیل القدر شخصیت کو کہتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، عمر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھوں گا، جو کہتا ہے کہ نبی کی وفات ہوئی میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو قابو کرتے ہوئے عمر کو بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جامع خطاب کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ تب جا کر صحابہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور عمر جیسی شخصیت بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ تو میرے بھائیوں 12 ربیع الاول کو صحابہ یہاں رو رہے ہیں، صحابہ کے چہروں پر غمی ہیں، صحابہ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والے، آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے، آپ کے حکم کو بجا لانے والے، آپ کے حکم پر اپنا گھر بار لٹانے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے، اپنے بچوں کو قربان کرنے والے، اور اپنی جائیدادیں لٹانے والے، وہ صحابہ کرام کا یہ عالم ہے 12 ربیع الاول کو۔ اور میں اور آپ دن میں 3 وقت کی نماز پڑھنے والے، فخر کرنے والے، دن میں 1 وقت کی نماز پڑھنے والے، فخر کرنے والے، نبی کے نام پر روٹیاں سیک کر کھانے والے، نبی کے نام پر جشن منا کر اس طرح کی عیاریاں کرنے والے، کیسے جنت کا ہم اپنے اندر ایمان رکھیں، کیسے جنت میں جانے کی امید لگائیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نوجوانوں، میں نے کہا تھا کہ تمہیں ایک پیغام آج ملنے والا ہے، وہ پیغام یہی ہے۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ کی یہ حالت تھی، امہات المؤمنین کی یہ حالت تھی۔ آج تم جا کر سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں اس طرح کا جشن نہ مناؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس سے بڑی گستاخی اور کچھ نہیں ہے۔ اب تک جتنی آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، بیان کی گئیں، ان ساروں کی نافرمانی وہ لوگ کرتے ہیں جو جشن مناتے ہیں۔ تو بہرکیف بہت لمبی بات ہو گئی، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں
اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بگڑے ہوئے نوجوانوں کو اللہ صحیح راستہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ بری موت سے بچائے، حادثوں والی موت سے بچائے، بلاؤں والی موت سے بچائے، بیماریوں والی موت سے بچائے، اللہ آسانی والی موت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے، تابناک بنائے، ہمارے بچوں کی زندگیاں اچھی بنائیں، اللہ تعالیٰ جو بچیاں اپنے رشتوں کی فکر میں ہیں اللہ ان کی اصلاح فرمائے، ان کے لیے خوبصورت و خوبصورت جوڑے نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں میں ایمان کی غیرت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمات لیتا رہے، اور جو لوگ اس طرح کے بدعات و خرافات والے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی سرزمینوں کی حفاظت فرمائے، خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، ائمہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں پر بہن بیٹیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ ان کی عزتوں کی، ان کے ناموس کی حفاظت فرمائے، ان کی عفتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ہٹا دے، اللہ تعالی خوشحال زندگی نصیب فرمائے، عمدہ پرسکون اطمینان والی راحت بری زندگی اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔